بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 18ویں پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا وہ سورۃ المؤمنون ہے. مؤمنون یہ مؤمن کی جمع ہے. ایک مومن ایمان والا ہو تو اس کو مؤمن کہیں گے، کئی ایمان والے جمع ہو جائیں ان کو مؤمنون کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جی اس سورت کا نام مؤمنون کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا ہے کہ مؤمنین جو ہیں وہ کامیاب ہیں، لیکن کون سے والے مؤمن کامیاب ہیں، کون سے والے ایمان والے ایسے ہیں جو کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. تحقیق پکی بات ہے یہ کہ مؤمن لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ کامیاب ہیں. اب ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ ہر بندہ ہی کامیابی تلاش کرتا ہے نا. صبح سے لے کر شام تک لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی مشقت اور محنت جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی کامیاب ہو جاؤں، کسی سارا مقصود یہی ہوتا ہے کہ جی میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں کامیابی والی زندگی گزاروں، ایک خوشحال زندگی گزاروں. تو کامیابی کیسے ملے گی؟ ان کی کیا اس کا کرائٹیریا ہے کہ اس آدمی کو کامیاب کہا جائے اور اس آدمی کو ناکام کہا جائے؟ تو فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ 7 صفات جس کے اندر ہوں گی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہے اور یہ مؤمن ہے پکا. نمبر پہلی جو ہے وہ صفت جو ذکر کی ہے وہ کیا ذکر کی ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہے کہ جس کی نماز میں کیا ہو؟ خشوع اور خضوع ہو. جس کو رکعتوں کا اندازہ نہ ہو، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہے؟ جس کی نماز میں پوری نماز میں ادھر ادھر کے خیال ہوں اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ خشوع و خضوع ہے؟ باقاعدہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وہ میں نماز میں ہی بات سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں، تو لہذا میں نے کہا پوچھ لوں. کہتے نہیں کہتے نماز میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے بات پوچھوں، تو پھر آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں. نماز سوچنے کے لیے، نماز جو ہے وہ سوچنے کے لیے. یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ کوئی انسان کوئی چیز بھول جائے نا تو وہ نماز میں نیت باندھ دے، انسان کو یاد آ جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی برکت سے معلوم یاد آ جائے گی. نماز میں انسان سوچتا ہے، ساری چیزوں کو انسان سوچ رہا ہوتا ہے، اور تو انسان کو اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلاں چیز میں نے فلاں جگہ رکھی تھی تو مجھے نہیں مل رہی. تو بہرحال فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن آدمی کامیاب ہے کہ جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو. ہماری نمازیں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میری نماز تو ایسی نہیں ہے. کوشش میں لگا ہوا ہے آدمی کہ لگے میں کہ نماز اچھی بن جائے، نماز بہترین نماز بن جائے، حضور والی نماز بن جائے. اللہ اکبر. 2 رکعت بھی اگر ایسے نصیب ہوگا نا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، آپ یقین جان لیجیے کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ نماز میں آئے گا، جتنا مزہ نماز میں آئے گا. اور نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے، ایک صحابی یہ کہتا تھا آؤ میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وضو کرتا ہوا دیکھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے بھی دیکھا اللہ کے نبی وضو کرتے ہوئے، تم مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ بھائی نہیں دکھاؤ، بھائی دکھاؤ. کوئی چیز ایسی ہو کہ شاید وہ میری نگاہوں سے اجل رہی ہو، تم بتا دو بھائی جی ایسے وضو کرتا. آؤ میں تمہیں ایسی 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. کیا نماز ہوگی، کیا نماز کا عالم ہوگا. جس نماز کو صحابہ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے، کاش ہمارے یہاں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ آؤ ایک دوسرے کو نماز سکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے نماز سیکھتے ہیں. اگر آپ کسی کو غلطی سے یہ کہہ دیں نا کہ جی آپ کی نماز میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی اپنا کام سے کام رکھو، آپ نے میری خبر میں جانا ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے جی بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کی نماز میں میں نے معاملہ کیا. لہذا انسان
نماز سیکھیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے نماز کا مذاکرہ کر لینا چاہیے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ مومن کامیاب ہے. فرمایا دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، فضول کام میں نہیں پڑتے، فضول کام میں نہیں پڑتے. موبائل فون پہ گھنٹوں گیم نہیں کھیلتے، موبائل فون پہ گھنٹوں فیس بک استعمال نہیں کرتے. یہ فضول سارے کام ہوتے ہیں، فضول کام ہو رہے ہوتے ہیں. گھنٹوں بیٹھ کر چائے کے ہوٹل پہ باتیں چل رہی ہیں، دو کام کی بات بھی نہیں ہوتی اس میں. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، پوری رات بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی دو بات ایسی جو کام کی ہوں گی، اس کے علاوہ سب فضول باتیں. مومن کامیاب مومن وہ ہے کہ جو فضول بات نہیں کرتا، وہ جو فضول بات نہیں کرتا. تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والا، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارتا. مومن آدمی کبھی بھی زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے. چوتھی صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسا لباس نہیں پہنتے یا ایسا لباس نہیں پہنتی کہ جس سے لباس جھلکے، انسان کا جسم واضح ہو. ایسے لباس بالکل بھی اختیار نہیں کرتی، ایسے لباس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر آگے جو 5ویں صفت ذکر کی، فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. جس نے کسی نے کوئی امانت رکھوا دی، کسی نے کوئی بات بطور امانت کی بتا دی، کسی کا کوئی راز پتہ چل گیا، بس اس کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ دیا، بس اس کو افشا نہیں کیا، اس کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کیا. امانتوں کی پاسداری جس نے کی، یہ آدمی کامل مومن ہے. اور 6ٹھی صفت کیا بیان کی؟ وعہدہم راعون، اور جتنے عہد و پیما کی اس کی رعایت کرتا ہے. جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. اور 7ویں صفت بیان کری والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور اپنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازیں ضائع نہیں کرتا. پہلے نمبر پہ کیا بیان کیا؟ جس کی نماز میں خشوع و خضوع ہو. 7ویں نمبر پہ کیا بیان کیا؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. یعنی پہلا نمبر اور 7واں نمبر، یہ پہلا اور آخری جو نمبر ہے یہ نماز کے متعلق ہے. یہ نماز کے متعلق ہے. 2 باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ پتہ چلی جتنی اہم انسان کے لیے انسان کی نماز ہے نا، اس کو بنا کر پڑھو. ایک تو اس کی حفاظت کرو، دوسرا اس کو بنا کر پڑھو، اس کو صفات والی اپنی نماز بناؤ. ایک تو یہ کام کرو. ایک تو یہ پتہ چلا کہ اس پہ بڑا زور دیا گیا نماز پہ. دوسرا یہ پتہ چلا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نماز لے آئے گا نا، جس کی زندگی میں نماز ہو اور صفات والی نماز ہو، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. پہلا نمبر اور 7واں نمبر وہ نماز ہے. درمیان میں دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے جس کے اندر نماز ہو. اللہ پاک نے اسی ترتیب ذکر کری نا، شروع اور آخر میں نماز ذکر کری، درمیان میں جتنی چیزیں وہ ایک اور چیزیں ذکر کری، اور یہ بتلا دی، اشارہ دے دیا جو شروع اور آخر والے پہ آ گیا وہ درمیان والے پہ خود بخود عمل کر لے. ایک آدمی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک دم 8ویں پہ تو نہیں چلا جائے گا نا، وہ پھر دوسری پہ آئے گا، تیسری پہ آئے گا، چوتھی پہ آئے گا. جو آدمی پہلی سیڑھی نماز پہ آ گیا، نماز صفات والی اس کے اندر ہو گئی، بس پھر وہ نماز کو جہاں اچھی بنانے تک کی محنت کرتا رہے گا، اور وہیں اس کی دیگر چیزیں اس کے اندر بھی وہ آ جائیں گی. یہی وجہ ہے ہم سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں آدمی نے دھوکہ دے دیا، حالانکہ صف اول کا نمازی ہے. کیا مطلب؟ نماز بھی پڑھ رہا دھوکہ بھی دے رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز صفات والی ہے ہی نہیں کہ جو اس کو دھوکہ دینے سے روکے. نماز کو بنائے گا، خشوع اور خضوع پیدا کرے گا، ساری برائیوں سے انسان خود بخود کیا ہو جائے گا؟ وہ دور ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر اس انسان کو ہم نے ایک محفوظ مقام میں ٹھکانہ دے دیا. وہ محفوظ مقام کون سا ہے؟ ماں کا جو رحم ہوتا ہے، وہ جو ہے یوٹرس جس کو کہتے ہیں، وہ جو رحم ہے وہ انسان کے لیے محفوظ مقام ہے. انسان کے لیے وہ محفوظ مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وہاں پر جو ہے اس کو ٹھکانہ دے دیا. اچھا جی، پھر اس سے انسان بنا کیسے؟ وہ ایک نطفہ تھا، اس نطفے سے کیسے بنا؟ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے نطفہ تھا، اس نطفے سے ہم نے علقہ ایک جمع و خون بنایا. ٹھیک ہے، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا.
فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے جو نا کچھ ہڈیاں پیدا کریں. پھر فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ مکمل طور پر گوشت جو ہے نا وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے وہ چڑھا دیا. اس طریقے سے وہ بچہ اور وہ انسان جو ہے وہ تیار ہو کے سامنے ہو گیا. یہ کیسی اللہ پاک کی کاریگری ہے. ایک پانی کا قطرہ تھا، اس سے کہتے ہیں ایک سیلز ہوتے ہیں، سیل، ٹھیک ہے نا، وہ اس سیل سے وہ گوشت کا لوتھڑا بھی بن رہا ہے اور وہ خون کا لوتھڑا بن رہا ہے، پھر گوشت بن رہا ہے، پھر ہڈیاں بن رہی ہیں، ہڈی پہ گوشت چڑھ رہا ہے، پھر بچہ بن کے تیار ہو کے وہ سامنے آ جاتا ہے. پھر یہ پڑوان چڑھتا ہے، کہاں وہ پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آگے ثم انشأناه خلقا آخر، جس طریقے سے یہاں پیدا کیا ایسے پیدا کیا، بالکل اسی طریقے سے ہم دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے. تمہیں ہم دوبارہ پیدا کریں گے جیسے یہ پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. ہمارے لیے جب یہ مشکل نہیں تو آخرت میں پھر انسان کو اٹھانے کے لیے کیا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے. تو آخرت کا ثبوت اور آخرت میں انسان کو دوبارہ زندہ ہونا یہ اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرما دیا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسول کیا کریں، کلو کھائیں، لیکن کہاں سے کھائیں، من الطیبات پاکیزہ کھانوں میں سے کھائیں، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کیجیے، نیک اعمال کیجیے. پاکیزہ کھائیں اور نیک اعمال کیجیے. رسول تو پاکیزہ ہی کھاتا ہے نا، رسول پاکیزہ کھاتا ہے نا، اور نیک اعمال رسول کرتے ہیں. تو یہاں رسول مخاطب کیوں کیا؟ مخاطب رسول ہے لیکن مراد امت ہے کہ اے امتیوں پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. علماء نے یہ لکھا ہے عبادات جو انسان کو نصیب ہوتی ہے نا تو اس میں انسان کی رزق اور روزی کا بڑا دخل ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کی روزی وہ حلال کی نہ ہو نا اور وہ پاکیزہ نہ ہو تو اس کو وَاعْمَلُوا صَالِحًا اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. اگر کسی آدمی کا نماز کو جی نہیں چاہ رہا نا، آدمی کو روزہ بوجھ معلوم ہو رہا ہے نا، زکوٰۃ دیتے ہوئے آدمی کا دل جو ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ اتنا مال نکل رہا ہے، تو آدمی اپنی آمدنی جو جہاں سے آمدنی آ رہی ہے اس پر ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. جس آدمی کی آمدنی پاکیزہ ہوگی نا وہ نیک اعمال ضرور کرے گا. اور جس آدمی کو دیکھیں اعمال کے اندر 19-20 ہو رہا ہے، بس سمجھیں اس کی آمدنی میں 100% نہیں تو 10% حرام کی آمیزش ہے. یہ بڑا ایک جوڑ پیدا کیا. پاکیزہ کھاؤ گے نیک اعمال کرو گے، اور جہاں تمہارے پاس پاکیزہ نہیں آیا تم سے فوراً اعمال چھوٹ جائیں گے، فوراً اعمال چھوٹ جائیں گے. ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے وہ آدمی جو بیچارہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، بس تھوڑا بہت کمایا اور کھا لیا، وہ ماشاءاللہ نماز کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہی آدمی جب اس کے بعد جب دروازے کھلتے نا اس کو وہ راستے مل جاتے ہیں کہ اچھا ایسے بھی کمایا جاتا ہے، بس پھر اس کی نمازیں جماعت جاتی ہے، جماعتوں سے نکلتا ہے، پھر جماعتوں کے ساتھ اس کی نمازیں قضا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ نمازیں بالکل اپنی اس کی زندگی سے ختم ہو کر پھر وہ جمعوں پہ آ جاتا ہے، اور جمعے میں بھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں مسجد میں آتا ہے. جو مال ہوتا ہے نا جب آ رہا ہوتا ہے نا، آتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اس مال کے اندر کسی قسم کی حرام کی آمیزش ہے انسان اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بڑی فکر کی بات ہے. مال اس کو یعنی آنا منع نہیں ہے، بس یہ دیکھے کہاں سے آ رہا ہے، اس کی انسان جو ہے کیا کیا کرے، ضرور فکر کر لیا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس وقت کوئی رشتہ دار کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. فلا انصاب نسب رشتہ داریاں، کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئیں گی. باپ دادا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ولا یتساءلون، نہ کوئی کسی کے بارے میں سوال کرے گا جی ابا کہاں ہیں، جی اماں کہاں ہیں، وہ کہے گا جی اپنی فکر کرو. ہاں جی. فمن ثقلت موازینہ، اور جس کا جو نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا. ومن خفت موازینہ، اور جن کا جو ہے نا وہ نیکیوں کا پلڑا اوپر رہا اور گناہوں کا جھک گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہے. اور فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا. اور پھر فرمایا تلفح وجوہہم النار، ان کا چہرہ وہ آگ سے جو ہے وہ جھلس جائے گا. اور فرمایا کہ وہم فیہا کالحون، اور وہ ان کا چہرہ وہ بدنما معلوم ہوگا. چہرہ آگ سے جھلس جائے گا اور آگ لگ جائے گی اس پر، اور اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا. بدنما کیسے ہو جائے گا؟ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہم فیہا کالحون، اس کا چہرہ بدنما ہوگا، بدنمائی ہوگی، جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ اتنا اوپر چلے جائے گا کہ آسمان تک چلے جائے گا، اور یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے یہ انسان کے ناف کو جو ہے نا وہ ٹچ کر رہا ہوگا، اتنا نیچے ہو جائے گا، یہ بدنمائی ہے، یہ بدنمائی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ بدنمائی ہے کہ جو آدمی جس کے چہرے کو اللہ بگاڑ دے گا نا تو اس طریقے سے بگاڑے گا۔ اور پھر فرمایا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس قرآن پاک نہیں آیا تھا، تم پر پڑھا نہیں جاتا تھا، تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی، تو پھر تم کیا کرتے تھے، فکن تم بہا تکذبون، تم اس کا انکار کرتے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے، تم کہتے تھے یہ پرانی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہنے لگے گا نہیں، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہم پر شقاوت، محرومی یہ ہم پر غالب آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مقدر میں لکھی تھی کہ ہم جو ہے نا محروم ہو جائیں گے، تو ہم محروم ہو گئے ہیں، اور کیا ہو گیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم تو گمراہ قوم میں سے تھے، ہم تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگیں گے ربنا، ہے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، یہ جہنم کی آگ سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اور ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ موقع دے دے، اگر ہم دوبارہ جو ہے وہ گناہ کریں تو پھر کیا کر دینا، پھر ہم تو اب واقعی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ جب یہ باتیں کرنے لگیں گے نا ان کو اللہ پاک کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، خاموش ہو جاؤ، اپنا منہ بند کرو، اور وَلَا تُكَلِّمُونَ، کوئی بات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، فوراً ان کو منہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ اس بات کو کہیں گے نا ہمیں جہنم سے نکال دیں، تھوڑا سا موقع بس یہ دے دیں کہ ہم دوبارہ چلے جائیں، ہم اب تیری بندگی کریں۔ اللہ کہیں گے خاموش ہو جاؤ، 60 سال کی زندگی دی تھی، 55 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی، تمہیں 70 سال میں اللہ یاد نہیں آیا؟ 70 سال میں کتنی مرتبہ اذانیں سنی ہوں گی، 70 سال میں کتنی مرتبہ تم نے اللہ کی بات سنی ہوگی، لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو نمازوں میں مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کتنے رمضان آئے ہوں گے، کتنے جنازے تم نے دیکھے ہوں گے، کتنی مرتبہ قبرستان میں گئے ہوگے، پھر بھی اللہ یاد نہیں ہے؟ ابھی خاموش ہو جاؤ، زبان بند کرو، ولا تکلمون، ہم سے بات نہیں کرو۔ اتنا اللہ پاک اس کو ڈانٹ دیں گے، خاموش کر دیں گے اس کو، اور اس کو آگ کے اندر ڈال دیں گے، اور وہ آگ کا ہی اس کا ایندھن بنتا رہے گا۔ اللہ پاک ہماری اس کی حفاظت فرمائے، بھائی وہاں کی رسوائی سے جو ہے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ وہاں کی جو رسوائی ہے نا اس کے بعد پھر عزت نہیں ملتی، وہاں کی رسوائی کے بعد پھر عزت نہیں ملے گی، وہاں جو رسوا ہو گیا پھر وہ رسوا ہو گیا، جس کے ماتھے پہ داغ لگ گیا بس وہ پھر داغ لگ گیا۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں کی فضول کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ نے ہمیں فضول کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں موبائل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں بولٹن مارکیٹ میں دکانوں پہ کاروبار کے لیے پیدا کر لیا، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے پیدا کر دیا، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ او بھائی ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تو اپنی بندگی، اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے، تم ہماری بندگی کرو، بس ہم نے تو اس لیے پیدا کیا۔ اور ہم کس کام میں لگے ہوئے؟ اگر ہم کسی ملازم کو اپنی دکان پہ اپنے گھر میں کام کے لیے رکھیں، کہیں تمہارا کام یہ ہے، وہ کام نہ کرے، دوسرا کام کرے، تو ہم دوسرے دن اس کو فارغ کر دیں گے کہ ہمارے کام کے لیے نکلو یہاں سے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی تنخواہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ہم 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو گئے، ہم اللہ کا کام ہی نہیں کر رہے، ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے، اللہ کی عبادت کر ہی نہیں رہے، پھر بھی اللہ 40 سال 45 سال 50 سال سے اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے مقصد پہ آ جائے، شاید ہم نے جس لیے پیدا کیا یہ اس پہ آ جائے۔ اللہ پاک تو ہمیں فارغ نہیں کر رہا ہے نا، اللہ پاک تو مہلت دے رہے ہیں، اور جب مہلت لمبی دی جاتی ہے نا اس کے بعد جب رسی کھنچتی ہے پھر انسان تتر بتر ہو جاتا ہے، انسان تتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان سمجھ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، جب بیمار ہوا تو میں نے اس کے پاس بیٹھ کر یہ جو سورۃ المؤمنون کی آخری آیت ہے نا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ سے لے کے آخر تک میں نے اس پر پڑھی جو ہے نا، اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس گئے، فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے نبی کو بتاتے تھے، اللہ کے نبی کو بتاتے تھے، تصدیق کرواتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں گیا ایک آدمی کے پاس بیمار تھا، اس کے سامنے اس کے اوپر میں نے یہ آیت پڑھ کے بھوکی، اس کا میں نے دم کیا، اور دم کے پیسے نہیں لیے، یہ چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ آیات پہاڑ پر پڑھ کر بھی پھونکتے نا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ اتنی زبردست آیت ہیں یہ، اس کو یاد کرنا کیا مشکل ہے، 4 لانے بمشکل ہیں، بمشکل جو ہے وہ یہ 4 لائنیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، انسان اس کو یاد کر لے، کوئی بیمار ہو جائے اس پر پڑھ کے انسان پھونکے، ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے،
اس صورت کے اندر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایک نور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النور جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک معاشرت کو بہت ذکر فرماتے ہیں، معاشرت کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، بے حیائی عریانی اور فحاشی کا کیسے خاتمہ ہو۔ آپ دیکھیں ذرا کیسے اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بیان فرما دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، کسی عورت نے کسی مرد کو ابارا اور اس کے ساتھ زنا کیا تو کیا فرمایا؟ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 80 نہیں 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ لگتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ یہ بہت تیزی سے آگے پھیل رہا ہے، یہ معاملہ بہت تیزی سے اہل ایمان کلمہ گو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ شادی کرنا مشکل ترین ہو گیا، اور اللہ معاف کرے اللہ بچائے بدکاری کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم ایک خاندانی نظام میں رہتے ہیں۔ ہاں ہم مسجد مدرسوں سے جڑے ہیں، وہ آدمی جو کلمہ گو ہے بیچارہ لیکن مسجد سے مدرسوں سے دور ہے نا، تو وہ پھر ان کاموں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو معاشرے میں رہنا ہے، انسان نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا جرم کرے تو اس پر شرعی حد جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے، اور اس طریقے کے معاملات انسان کرے گا تو معاشرے سے اس طریقے کی برائیاں ختم ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بے شک آپ کے پاس ایک جماعت آئی جو آپ میں ہی سے تھی، اور بالافک جو جھوٹی بات لے کر آئی، لا تحسبوه شرا لكم، آپ ان کی اس بات کو برا مت جانیے گا، بل هو خیر لكم، یہ آپ کے لیے بہتری ہے، اور یہ آپ کے لیے بہتری ہے۔ اس میں جو پورا واقعہ ہے، آگے جو آیت نازل ہوئی ہیں یہ واقعہ افک پہ نازل ہوئی ہے۔ واقعہ افک کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی نا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ پاک یہ تو فرما رہے ایک جماعت آئی جس نے ایک بات کہہ دی، اور اس بات کو کہنے پر آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ اس لیے بری بات کہی، یہ خیر کی بات، یہ آپ کے لیے خیر بنا۔ کیوں خیر بنا؟ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ ان کی پاکی پر۔ اب جب قرآن اتر گیا تو قرآن سے آگے کی کیا چیز ہے؟ اور موت تک کے لیے یہ پڑھا جا رہا ہے قرآن، ان کی پاکی بیان ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر تھا، آپ کی اہل بیت کے لیے بہتر تھا کہ اللہ نے مہر لگا دی یہ پاکی سال ہو گیا، تو یہ خیر تھا۔ بہرحال وہ واقعہ کیا تھا؟ غزوہ بنی مستلق، جس کو غزوہ مریسع بھی کہتے ہیں۔ کون سے سن میں ہوا تھا؟ سن 6 ہجری کے اندر ہوا تھا، صحیح ہے، سن 6 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے میں جاتے تھے نا تو آپ قرعہ ڈالتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان، جس کا نام آتا تھا اس کو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے تھے؟ سفر پہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ بہرحال تو جب قرعہ ڈالا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا۔ بھائی اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے بھی انسان کو لے کر جانا چاہیے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ غیر شرعی کام نہیں ہے۔ جب حضور اپنے ساتھ غزوات میں لے کر جا رہے ہیں تو پھر یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں سبق دیا ابھی گھمانا پھرانا چاہیے، ہاں پردے کی حالت میں ہو، اور انسان جو ہے نا وہ ایسی جگہ جائے جو گناہ والی جگہ نہیں، بالکل شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے زندگی جو ہے نا وہ گزرتی رہتی ہے، ورنہ بہت انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ دین وہ نہیں ہے کہ جو دین ہم نے سمجھا، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے جو جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ پابندی لگائی ہوتی ہے، نہیں جی یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور جو حرام کام ہو رہے ہوتے وہ ہو رہے ہوتے۔ یہ مناسب تھا؟ بد نگاہی کر رہے ہیں کہ یہ مناسب تھا؟ اپنی گھر والی کو لے کر نہیں جا رہے، نہیں وہ ہمارا رواج نہیں جی خاندان کا، جی وہ اچھا نہیں لگتا، تو یہ اچھا لگتا ہے؟ وہ آپ صبح جو جھوٹ بول کے پیسے کما رہے ہو اچھا لگ رہا ہوتا ہے؟ اس پر تو اللہ نے قرآن اتارا ہوا ہے۔ پھر تو انسان کو شریعت کو فالو کرنا چاہیے، شریعت کو فالو کرے، شریعت کو اپنائے، شریعت جیسے کہتی ہے بالکل انسان اس طریقے کو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کو کام کر لینے چاہیے۔ بہرحال تو آپ نے قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا، آپ کے ساتھ جو ہے رفیق سفر بنی اور سفر میں آپ کے ساتھ گئی۔ غزوے سے واپس آئے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ اس لیے پڑاؤ ڈالتا ہے کسی نے کوئی آرام کرنا ہے آرام کر لے، کسی نے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہے وہ وہاں چلے جائے، تو لوگ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چلی گئی، تو جب وہاں گئی تو وہاں ان کا ہار گم ہو گیا، وہ ہار گم ہو گیا۔
جب ہار گم ہوا تو وہ اس ہار کی تلاش میں لگی. یہاں جو قافلے والے تھے وہ قافلہ نکل گیا. اچھا اس زمانے میں ایک ہودج ہوتا تھا. ہودج کہتے ہیں کہ ایک ڈبہ سا ہوتا تھا کہ جس کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ تھوڑی سی لکڑیاں لگی ہوئی ہوتی تھی, تو جس میں وہ خواتین بیٹھتی تھیں تو ان کو جو ہے نا وہ مرد اٹھا کے لے کے چلے جایا کرتے تھے. جب قافلے کے جانے کا ٹائم آیا تو صحابہ یہ سمجھے کہ بھی وہ اندر بیٹھ گئی ہوں گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ اٹھایا اور جو ہے لے کے جانے لگے. تو محسوس نہیں ہو کہ اندر کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ اس زمانے کی جو خواتین تھیں ان کا اتنا وزن نہیں ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ اندر کوئی ہے, تو اتنا ہلکی پھلکی سی تھی, محسوس نہیں ہوا کہ اندر ہے ہی نہیں. اٹھایا اور لے کے جانے لگے. جب آگے چلے گئے تو یہاں یہ آئیں اور دیکھا تو جی قافلہ ہے ہی نہیں. اب جب قافلہ نہیں تھا تو یہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئی. اور یہ کیوں بیٹھی کہ ان کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جی حدیث میں وہ نہیں ہے, تو آپ علیہ السلام کسی نہ کسی کو پیچھے بھیجیں گے. ایک بات یہ. دوسری یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی قافلہ جاتا تھا نا تو اس قافلے کے پیچھے ایک جماعت اور آ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ جماعت اس لیے آتی تھی کہ اگر یہاں جو قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے تو اس کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا لیں گے, پھر وہاں جا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال وہ جب وہ قافلہ آگے چلا گیا, وہ وہاں کے بیٹھی تو ان کی آنکھ لگ گئی. تو اتنی دیر میں جو پیچھے لوگ آئے اس میں سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی, وہ ایک صحابی رسول تھے, وہ آئے. تو جب انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ان کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, تو پہچان لیا. کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ پردہ نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے. جیسے ہی ان کو دیکھا تو صرف یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کیوں کہا کہ ایک تو آپ پیچھے رہ گئی اس کے افسوس میں, دوسرا یہ کہ آپ جو سو رہی ہیں آپ جاگ جائیں. جیسے آپ نے یہ کہا تو وہ جاگ گئی اور فوراً آپ نے اپنا جو ہے نا وہ پورا اپنے آپ کو کور کر لیا اور پردہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. وہ ان کے سواری پہ سوار ہوئی. روایت میں یہ بات آتی ہے کہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کری, بس انہوں نے سواری کو بٹھایا ادھر جا کے اور خود آگے چلے گئے. میں سواری پہ بیٹھ گئی, وہ پھر آیا, انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور رسی پکڑی اور آگے چلتے گئے. وہ قافلے سے جا کے مل گئے. بس وہ جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, یہ جو بدبخت تھا, اس کو اس وقت یہ موقع مل گیا کہ چلو جی اب یہاں اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. اچھا جی. اب جب باتیں کرنا شروع کری تو باتیں گھومتے گھومتے آپ علیہ السلام تک بھی آ گئی کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اس غزوے سے واپس ہوئے اور یہ بات جو ہے نا وہ سب تک پھیلنا شروع ہوئی تو آپ علیہ السلام کا مزاج میں نے بدلتا ہوا محسوس کیا. آپ گھر میں آتے اور آپ سلام کرتے, آپ میری خیریت پوچھتے اور چلے جاتے. تو میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ مزاج آپ علیہ السلام کا جو ہے یہ بدلہ ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے. بہرحال فرمانے لگی ایک دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت میں مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے نکلی اور ساتھ میں ام مستح یعنی مستح کی ماں, یہ مستح یہ اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ کون ہے, وہ صحابی رسول ہے, ان کی والدہ کے ساتھ گئی. یعنی اکیلی خاتون نہیں جاتی تھی بلکہ کسی بڑی کو ساتھ لے کے جاتی تھی. جب وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو جاتے وقت ام مستح کا جو پاؤں تھا وہ چادر میں جو نا وہ اڑ گیا, وہ گر گئی. جیسے گری نا تو گرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے. مستح ہلاک, اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا, آپ جو ہے نا یہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہی ہیں اور مستح تو صحابی رسول ہے, آپ اس کو ایک بات کہہ رہی ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دیکھیں جب یہ منافقین نے باتیں پھیلانا شروع کی نا تو بعض بھولے بھالے جو ہے نا وہ صحابہ تھے تو وہ ان کی بھی زبان سے یہ جملے نکل گئے تھے. تو اسی بھی اللہ پاک نے آگے ان کو تنبیہ بھی فرمائی. تو بہرحال جب وہ معاملہ سارا وہی اتر گئی تھی, پھر ان صحابہ اکرام کو جن کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے ان پر حد نہ لگی, ان کو 80 کوڑے لگے تھے. یہ بات روایت کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے. بہرحال تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کو برا بھلا بول رہی ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہوئی ہے. تو ام مستح نے کھڑے ہو کے ساری بات بتا دی کہ آپ کے بارے میں یہاں یہ باتیں چل رہی ہیں. اب وہ پریشان ہو کہا کہ جی اب آپ یہاں سے گھر چلیں. یہاں سے گھر گئی اور رونے لگی. آپ علیہ السلام سے یہ اجازت چاہیے کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں, اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. اپنے میکے گئیں اور میکے میں جا کر اپنے والدین سے ملاقات کی. ابا اماں آپ کو پتہ ہے کیا بات چل رہی ہے؟ میں کہا ہاں پتہ ہے کیا بات چل رہی ہے, یہ باتیں چل رہی ہیں. تو بہت روئی, اتنا روتی رہی,
کئی دن تک جو ہے نا وہ آپ روتی، رو رو کے آپ کے آنسو خشک ہو گئے. اپنے والدین سے یہ کہتی ہیں کہ ابا آپ جانتے ہیں، اماں آپ جانتی ہیں کہ میں پاک دامن ہوں، میں اس طرح کی معاملہ مجھ سے نہیں ہوا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، آپ اللہ کے نبی سے بات کریں. تو والدین نے کہا کہ ہم حضور سے بات نہیں کر سکتے، اتنی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر بات کریں. بہرحال کچھ وقت گزرا، آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے، یعنی اپنے سسرال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عائشہ، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی نا، واقعی یہ ایک بات پھیلائی گئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قرآن اتار دے گا. یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی. تو جب یہ بات فرمائی نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ اگر تم سے غلطی ہوئی تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ اللہ قرآن اتار دے گا. فرماتی بس اس وقت میرے آنسو تھم گئے، بس اب اللہ قرآن اتار دے گا، کیونکہ اب اللہ میری برات کا اعلان کر دے گا. بہرحال وہ بیٹھے رہے اور بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر میں آپ علیہ السلام کی کیفیت بدلنا شروع ہوئی، اور وہی کیفیت آنے لگی جو وہی کے وقت کیفیت ہو جاتی تھی، وہ کیفیت آنے لگی. اب جب کیفیت آنے لگی نا، تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ اور اما عائشہ، بلکہ یہ جو دو والدین تھے، اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو والدین تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ جو ان کی والدہ تھی، یہ دونوں پریشان ہونے لگے. وہ بھی سمجھ گئے کہ وہی آنے والی ہے، اب وہی کیا آتی ہے، وہی کیا آتی ہے، پریشان ہونے لگی. وہ عجیب سی ایک کیفیت تھی. بہرحال وہ وہی کی کیفیت ہوئی، اور جو نا وہی آئی. جب وہی آئی تو آپ علیہ السلام نے جو نا وہ فرمایا کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کے فیصلے کر دی، اللہ نے قرآن اتارا تمہاری برات کے. جب یہ بات ہوئی تو والدین بہت خوش ہو گئے. جب آدمی پریشانی میں ہونے کہ ہونے والا کیا ہے، اور جب خوشی کی خبر مل جائے کہ ماشاء اللہ خوشی ہے، تو پھر وہ آدمی کی خوشی کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا، والدین نے کہا اے عائشہ کھڑی ہو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. تو میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں تو رب کا شکریہ ادا کروں کہ جس رب نے قرآن اتار دیا. بہرحال اس موقع پر آپ علیہ السلام پر قرآن اترا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات پر مہر لگ گئی. یہ پاک دامن لوگ، یہ پاک دامن لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاملات کیے گئے یہ دھوکہ تھا، یہ فریب تھا، اور ان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی یہ سراسر جھوٹ تھا، یہ سراسر جھوٹ تھا. تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس چیزوں کو تمہارے یہاں پھیلایا جا رہا تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے، فرمایا وہ عند اللہ عظیم، یہ اللہ کی یہاں بہت بڑا گناہ تھا کہ اس نبی کی زوجہ کے متعلق اس طریقے کی باتیں معاشرے میں ہو رہی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا. کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس کی بیوی پہ تہمت لگا دی جائے، تو آدمی یعنی بہت بڑا حملہ ہے اس کے اوپر. یہ کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے یہ معاملہ کیا گیا کہ آپ یہ دین کی جو دعوت ہے نا، یہ دین کی دعوت چھوڑ دو، یہ دین نہیں پھیلاؤ، یہ دین نہیں پھیلاؤ. آپ دیکھیں ظلم اور زیادتی حضور کے ساتھ کہاں تک پہنچ گئی کہ بچیوں کو طلاقیں کروا دی، آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، اور آپ کی زوجہ پر تہمت لگا دی. کہاں تک بات پہنچ گئی. لیکن آپ علیہ السلام کی استقامت دیکھیں، آپ کا جماؤ دیکھیں، آپ کی ثابت قدمی دیکھیں. کیا فرمایا تھا اپنے چچا کو، اے چچا کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیے جائے تب بھی میں جو ہے وہ اس دین کی محنت کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا یہ دین غالب ہو جائے، میں دین کی محنت کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں کیسا جو ہے نا وہ یعنی کیسی ثابت قدمی تھی، کیسی ثابت قدمی تھی. اور پھر اللہ کی مدد بھی دیکھیں نا، اللہ نے قرآن پہ قرآن اتارا اور رہتی دنیا تک کو بتا دیا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک یہ قرآن پاک باقی رہے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور ان کی ازواج مطہرات کی پاک دامنی پر لوگ گواہی دیتے رہیں گے اور لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے. تو یہ سارا کا سارا واقعہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ، یہاں تک کہ ان سے اجازت دے دو. ان سے بغیر اجازت داخل کسی کے گھر، دیکھ ہم نے ذکر کیا نا یہ معاشرتی اصول ہے اس صورت کے اندر، معاشرے میں کیسے رہنا ہے. تو فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اس گھر والے سے اجازت لے لو. فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے اور تمہارے لیے بہترین اصول بیان کیا جا رہا ہے.
اللہ بچائے ہم مسلمانوں نے تو اس پر عمل نہیں کیا، لیکن غیر اس پر عمل کرتے ہیں، بغیر نوک کیے، بغیر پوچھے، سر میں آئے کمین پوچھ کے وہ آتے ہیں اندر، انہوں نے اس پر عمل کر لیا، ہماری نہیں، ہماری عمل نہیں ہے، بغیر پوچھے جو ہے نا وہ گھروں میں چلے جاتے ہیں، جی وہی ہماری خالہ کا گھر ہے، ہمارے ماموں کا گھر ہے، جی ہمارے تایا کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، بغیر پوچھے چلے گئے، بغیر پوچھے اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم دروازہ بجا رہے ہو اور کوئی نہیں آ رہا نا، یہ نہیں کہ چلو کوئی آئے نہیں نا، میں نے سوچا تھا دیکھ لوں کوئی اندر جو ہے نا وہ کوئی ہے بھی نہیں، ارے بھائی باہر سے جب کوئی نہیں آ رہا تو بس ٹھیک ہے آپ جائیں نا، فرمایا کہ داخل نہیں ہونا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ پھر فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے جی ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ ابھی چلے جائیں، آپ ابھی لوٹ جائیں، تو کیا کہنا ہے؟ 2 منٹ کی بات کرنی ہے، 2 منٹ کی، وہ 2 منٹ پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے آپ یہاں سے چلے جائیں، بات نہیں ہو سکتی تو چلے جائیں نا، فرمایا فرجعوا، تو پھر لوٹ جاؤ، فرمایا ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی کیوں ہے بھئی؟ ممکن ہے وہ کوئی ایسے معاملات میں مشغول ہوں کہ جو عام لوگوں کے سامنے ذکر نہیں ہو سکتے، یا عام لوگوں کے سامنے ان کو دکھلایا نہیں جا سکتا، یا گھر میں کوئی مختلف صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر گھر کے اندر آئے اور ان کو سامنے باتیں کھل کے ان کے سامنے آئے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے جی آپ سے میں مل لوں گا، ابھی آپ جائیں، تو آدمی کو، انسان کو کیا چلے جانا چاہیے؟ وہاں سے لوٹ کر وہ چلے جانا چاہیے۔ لہذا جب بھی کبھی کسی کے گھر میں جائے آدمی تو وہ اس سے پوچھ کر جائے، بغیر پوچھے انسان کو جو ہے نا وہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، اور آگے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، نیچے دیکھ کر چلا کرو، نیچے دیکھ کر۔ اور خواتین کو فرمایا کہ یغضضن من ابصارهن، دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا، دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے کر کے رکھا کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھا کریں، اور فرمایا کہ ذالک ازکا لہم، یہ نیچے نگاہیں کرنا تمہیں پاکیزہ بنا دیں گی۔ نگاہیں اٹھا کر چلے گا آدمی تو پھر کیا ہوگا؟ بد نگاہی ہوگی، بد نظری ہوگی، 100 طرح کے خیالات انسان کے دماغ میں آئیں گے۔ وضو کر کے گھر سے نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور کیا کیا کچھ دیکھ کر آ گئے، اب نماز میں اللہ یاد آئے گا یا وہ چیزیں یاد آئیں گی؟ نماز میں کیا یاد آئے گا؟ وہی چیزیں یاد آئیں گی۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کا بڑا جو ہے نا وہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اہتمام فرمانے کا حکم دیا کہ اہتمام کیا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا العینان تزنیان، حضور فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور فرمایا وہ زناہما النظر، اور ان کا زنا وہ بد نظری ہے، وہ بد نظری ہے۔ موبائل اٹھا لیں، کوئی کاپی کتاب اٹھا لیں، ہر جگہ عورت کی تصویر، ہر جگہ عورت، یہاں سے نکلیں آپ 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں، جتنے سائن بورڈ نظر آئیں گے اس ہر سائن بورڈ پہ کوئی نہ کوئی عورت ہوگی۔ یعنی کتنی محنت ہو رہی ہے اس چیز پر کہ یہ فحاشی پھیل جائے، کتنی محنت اس چیز پر ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو اس طریقے سے کسی غیر محرم کی طرف لے جانے سے بچاؤ۔ اور عورتوں کو بھی حکم ہے، خود نے تو نقاب باندھ لیا، خود تو نقاب باندھی کھڑی ہیں، لیکن خود دیکھ کے مرد سے بات کر رہی ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ نگاہوں کو نیچے رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ کون تھے؟ یہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات گھر میں موجود تھیں، تو یہ آ گئے، جیسے یہ آئے نا تو آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تھوڑا اندر ہو جاؤ، پردہ کر لو، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے، یعنی یہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ افعوانی، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کہ تم بھی نہیں دے سکتی؟ بھائی وہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تو تمہارا دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے، تم اندر ہو جاؤ۔ یعنی عورتوں کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ آپ نے تو برقع پہن لیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان آنکھوں سے آپ نے مرد کو دیکھ لیا۔ اجازت دونوں کو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ گناہ کو وہ کمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں محرم خواتین اور محرم مرد، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو بتا دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، صحیح ہے نا، لیکن بتایا کہ اب آدمی کتنی نیچی نگاہ رکھے گا؟ بھائی ٹھیک ہے تمہیں نگاہیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کہاں اٹھاؤ؟ اپنی محارم میں اٹھاؤ، جو تمہاری محرم خواتین ہیں یا ان محرم خواتین کے جو محرم مرد ہیں ان کو دیکھو۔ اب کون کس کے لیے محرم ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت، اپنی زیب و زینت تم اگر ظاہر کرنی ہے تو ظاہر کرو، کس کے سامنے ظاہر کرو؟ الا لبعولتہن، کسی کہتے ہیں بعولتہن، شوہر کو،
خوبصورت بننا ہے نا تو شوہر کے لیے بنو. پورا دن گھر کے اندر عین غین حالت میں، لیکن جب صبح وہ محترمہ آفس جاتی ہے تو وہ ایسی تیار ہو کے جاتی ہے کہ جس کو امتحان ہو. تو شوہر کے لیے بنو سب، اپنی زینت کو اس کو دکھاؤ، اپنے شوہر کو. تو فرمایا کہ الا لبعولتهن، شوہر تمہارے لیے محرم ہے، تم اس کے سامنے آ سکتی ہو. او آبائهن، تمہارا والد وہ تمہارے لیے محرم ہے. او آباء بعولتهن، تمہارا جو سسر ہے وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے. او ابنائهن، تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہارے لیے، جو لڑکے ہیں یہ تمہارے لیے محرم ہے. اور فرمایا او ابناء بعولتهن، تمہارے شوہر کے جو بیٹے ہیں. شوہر کے بیٹے سے مطلب کیا ہے؟ اس شوہر کی دوسری شادی ہو اور وہ پہلی بیوی سے اس کے بچے ہوں، تو یہ دوسری بیوی کے لیے ان جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے پہلی بیوی سے بچے ہوئے تھے ان سے جو ہے نا وہ پردہ نہیں ہے اور ان کے سامنے آ سکتی ہے. اسی طریقے سے او اخوانہن، اور اپنے جو بھائی ہیں ان سے بھی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجوں سے بھی جو ہے نا وہ آپ جو ہے پردہ نہ کرے. او بنی اخواتہن، اور اپنے جو بھانجے ہیں ان سے بھی جو ہے نا وہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او نسائہن، اور عورتوں کو بھی دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. فرمایا او ما ملکت ایمانہن او التابعین، اور وہ جو گھر میں چھوٹے بچے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن جو چھوٹے ہوں ٹھیک ہے نا ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. اور فرمایا جو اب التابعین غیر الی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ گھر میں کام کرنے والے. دیکھیں اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے. بعض گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ذہنی طور پہ بالکل میچیور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ عورت کیا ہوتی ہے اور کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو ایسوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ خواتین کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن بھائی بہتر یہ کہ نہ آئیں. بعض ہوتے ماشاءاللہ ہوشیار اور سمجھدار ہیں، لیکن بتکلف ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل بابلہ سا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. پتہ سب ہوتا ہے، تو لہذا انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھے. تو یہ محرم ہیں، ان کے سامنے آ سکتے ہیں. اور دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ محرم ہے نا تو ان کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتا. اس وقت جو سوشل میڈیا پر جو ڈراموں کا سلسلہ ہے نا، آپ ان ڈراموں کی بھی اسٹوریاں جو ہے نا وہ کبھی سنیں. لوگ سوال کیا کرتے ہیں امام صاحب، وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے نا وہ کسی مرد سے شادی کرے اور مرد کی دوسری شادی ہو اور اس مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلی بیوی کے بچے ہوں، کوئی نوجوان لڑکے ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس عورت جو دوسری بیوی ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے اس سے نکاح کر سکتی ہے؟ یعنی محرم آپس میں ایسے رشتے قائم ہو رہے ہیں کہ جس کو انتہا نہیں. اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ڈراموں سے ہو رہا ہے. محرم آپس میں رشتے جوڑ رہے ہوتے ہیں، محرموں کے ساتھ رشتے جو ہے نا جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حرام کام ہے. ایک کے ساتھ اللہ نے نکاح حرام کیا ہوا ہے، لیکن ایسی تربیت ہو رہی ہے، ایسا نظام چل رہا ہے کہ محرم کچھ نہیں ہوتا، بس جس سے محبت ہو گئی بس وہ تمہارا اپنا ہو گیا. یہ نظام تو غیروں کا نظام ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر. اور وہی مغربی جو نا وہ نظام کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے کہ جی تمہاری بھی اس طرح کا کوئی نظام نہ ہو. نہیں بھائی، ہم تو خاندانی لوگ ہیں اور ہماری یہ خاندانی نظام ہے اور ہم شریعت کو فالو کرنے والے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے محرم تو نہیں، یہ ہمارے لیے جو نا وہ ان سے نکاح کرنا کہ حرام تو نہیں، اگر حرام تو پہ تو نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. تو لہذا شریعت کو فالو کرنا ہے. یہ مغربی سوچ کو اور ان کے طور طریقہ اور رواج کو انسان کو بالکل بھی فالو نہیں کرنا. اس سے انسان کو کیا رکھنا ہے؟ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کو رسول پر ایمان لائے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اب یہاں پر بچوں کی تربیت کا تذکرہ ہے، بچوں کی تربیت کا. وہاں تو ذکر کر دیا نا کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو پوچھ کر جاؤ، بغیر پوچھے نہیں جاؤ. وہ کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ تو چلے جاؤ. اب یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ یہ تذکرہ ہے کہ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، گھر میں بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر میں کام کرنے والیاں رہتی ہیں یا ملازمین گھر کے اندر ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے بچے اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا وہ کام کرنے والی ہیں وہ میاں بیوی کا کمرہ کیا اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ تو یہاں اس کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. فرمایا کہ جو گھر میں کام کرنے والیاں ہیں یا کام کرنے والے ہیں اور
کام کرنے والے تو اتنے بڑے رکھنے ہی نہیں چاہیے کہ وہ بالغ ہوں اور گھر میں خواتین ہوں، کام کرنے والیاں ہونی چاہیے، اور لیکن مرد کا اس سے پردہ ہونا چاہیے، یہ بھی سمجھ لیں بات کو. تو فرمایا اور والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بچے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، لم یبلغوا الحلم، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی چھوٹے ہیں، تو وہ والدین کے کمروں میں جا سکتے ہیں. فرمایا کہ جا تو سکتے ہیں لیکن 3 اوقات میں نہیں جا سکتے، 3 اوقات میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ جائیں گے تو اجازت لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وحین تضعون ثيابكم من الظہیرہ، ظہیرہ ظہر کے بعد جو آرام کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت. فرمایا حین تضعون ثيابكم، اس وقت میں لوگ اپنے کپڑوں کو ہلکا کر لیتے ہیں، یعنی کوئی بنیان پہن کے سو رہا ہے، اور معاملات ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں بغیر دوپٹے کے اپنے کمرے میں، کمرہ ہے اپنا، تو اس میں جو نا وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں. تو فرمایا تو اس وقت میں بھی گھر کے نابالغ بچے بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں. گھر میں اگر مرد نہیں ہے لیکن خاتون اندر ہے تو جو کام کرنے والی ماسی ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اندر جو ہے بغیر اجازت داخل ہو جائے. اور تیسرا وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، عشاء کی نماز کے بعد کمرے میں بچے داخل نہ ہو بغیر اجازت کے، اجازت دے کر داخل ہو. ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، تو عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، اور ان اوقات میں جو ہے نا وہ گھر میں داخل نہ ہو. اور یہ کیوں ہے؟ یہ بچوں کی تربیت ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے. آگے فرمایا اللہ پاک نے، فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی عادت پڑی ہوگی، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ ایسی اجازت مانگیں گے جیسے کہ بالغ ہونے سے پہلے اجازت مانگتے تھے. تو یہ بچوں کی تربیت ہے. چھوٹے بچوں بیٹا امی ابو کے کمرے میں پوچھ کر آنا. اب ہمارے یہاں رواج ہے بچوں کو کوچنگ سکھاتے، بچہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، سکھائے کہ بچہ اگر 7-8 سال کا ہے بیٹا پوچھ کر آتے ہیں، نوک کر کے آتے ہیں، پھر اس طریقے سے آتے ہیں. اب ایک بالغ بچہ ہے، ماں باپ کمرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھائی ایسا جانے کی اجازت نہیں ہے. کون کس حالات میں ہو، یہ تو اس سے بچنا چاہیے انسان کو. اولاد بھی اپنے ماں باپ کے گھر کمرے میں جائے تو نوک کر کے جی آ جاؤں، یا کوئی ایسی علامت ظاہر کرے کہ ان کو پتہ لگے کہ آ رہا ہے کوئی. یہ اسلامی اصول ہے. یہ اس سے جو نا گھر کے اندر جو نا یہ بے حیائی ختم ہوتی ہے. اس کے گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ جو نا ان کے اندر ایک شائستگی پیدا ہوتی ہے، اور شرم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہیں. اور جہاں ایسے چلے جاتے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں، تو اس میں گھر کا ایک نظام بہت عجیب سا ہوتا ہے، اور بے حیائی سی، بے پردگی سی، اور اس کی ایک نحوست سی الگ سی گھر میں پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے فرما دیا کہ جب بچے چھوٹے ہوں بچپن سے ترتیب سکھاؤ کہ اما ابا کے گھر میں ہو یا کسی کے گھر میں جاؤ بیٹا پوچھ کر جاؤ، بغیر پوچھ کے داخل نہ ہو. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ہماری بھی لوگ سوال کرتے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ایسی بوڑھی عورتیں لا یرجون نکاحا، جن سے نکاح کی امید نہیں لگی جاتی. کوئی 65 سال کی، کوئی 70 سال کی ہو گئی، کوئی 85 سال کی ہو گئی، تو ان کے لیے یعنی جن کو دیکھ کر نکاح کا دل مائل نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ایسی لوگوں کو، ایسی بوڑھی اماؤں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ پردہ نہ بھی کریں تو ان کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے، لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نا پردہ ان کا ہلکا بھی ہو تو وہ اس معاملات میں چل جائے گا. لیکن یہ کون سی ہیں کہ جو ایسی ہوں کہ جو بہت زیادہ عمر والی ہوں. بلکہ ہم کہتے ہیں اپنے زمانے میں تو جب یہ جو بیوٹی پارلر ہے نا یہ ایسا بنا دیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں جو ہے اماں کون سی ہے اور جس میں جو ہے بیٹی کون سی، بہو کون سی اور ساس کون سی ہے. تو یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، بس وہ زمانہ تھا کہ جہاں اس طرح کی کوئی ترتیبات نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں تو چاہے جتنی بڑی بھی ہو جائے نا، اور بس وہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھیں، اور جیسے عام پردہ ہوتا ہے اسی پردے میں رکھیں، کیونکہ کچھ نہیں پتا. ایک عربی کا مقولہ ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اب عمر کتنی بھی ہو گئی ہو اپنے آپ کو بس بچا کر ہی رکھیں، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے حضور والا دور، یہ فتنے والا دور ہے. اس میں اپنے آپ کو نا چاہے عمر کتنی ہو اور کیسی بھی کیفیت ہو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب بھی تم گھر میں داخل ہو، اب گھر میں داخل تو ہو رہے ہیں، کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر میں داخل ہوئے تو اپنے آپ کو سلام کرو. اپنے آپ کو سلام کون کرتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو
بعض اوقات وہ تو بتا دیا نا، جب گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، فسلموا علی اہلیہ، اور گھر والوں کو سلام کرو. اب گھر میں کوئی ہے نہیں تو کیا کرو؟ گھر میں کوئی ہے نہیں تو کیا کریں؟ جب گھر میں کوئی نہیں ہے، تم خود تو گھر میں جا رہے ہو نا، تو اپنے آپ کو سلام کرو. گھر خالی بھی ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہو. ہمیں سے کس کا معمول ہے؟ گھر میں داخل ہوتا ہے السلام علیکم کرنا. مسجد میں آ کر ہر نمازی سے سلام ہوگا. گھر میں بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. بیوی کو کہیں نا السلام علیکم، کہیں شرم آتی. وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے سلام نہیں کیا تو آپ پر جرم ہے سلام کرنا، یا آپ پر پابندی لگی ہے آپ سلام نہیں کرتے. نہیں، وہ انسان دبتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میں سلام کروں، میں جھک جاؤں. تو بھائی یہ تو حضور کی سیرت ہے، جو آئے گا وہ سلام کرے. تو بآواز بلند گھر میں سلام کرے، کوئی ہو یا گھر میں کوئی نہ ہو. تو ایک صحابی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ علیہ السلام کے مجلس میں حاضر و فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، حالات ایسے ہیں کہ میں بڑے فقر و فاقے کا شکار ہوں، بڑی تنگ دستی کے حالات ہیں، اور بہت پریشان ہوں کہ میں نے مجھے لوگوں کو قرضہ بھی دینا ہے، اب وہ کس طریقے سے معاملات حل ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک کام ہی کرو کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو نا تو بآواز بلند سلام کیا کرو. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا کرو؟ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا کرو. ٹھیک ہے. نمبر 3 سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھا کرو. یہ 3 کام کرو گے اللہ پاک تمہارے لیے گھر میں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ بتا دیا، وہ چلے گئے. کچھ وقت کے بعد ملاقات ہوئی، فرمایا، پوچھا ہاں بھائی اے سہل کیا صورتحال ہے؟ فرمایا اللہ نے سہولت پیدا کر دی، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، الحمدللہ اب حالات اچھے ہو گئے. کتنا بہترین یہ نسخہ ہے، کتنا بہترین یہ آپ علیہ السلام نے وظیفہ بتلا دیا. ہر بندے ہی گھر میں جاتا ہے، نہیں جاتا؟ ہر بندے جاتا ہے، جا کر السلام علیکم کہہ لے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور جو ہے نا وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. اور گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ جب میں گھر کے اندر آؤں نا اور میں سلام کروں، آپ میرے سلام کا جواب دیں. وہ ایک لسٹ پوچھنے شروع ہو جاتی، کہاں، کیسے، کب، کیوں، کہاں کی کب گئے تھے، اتنی دیر میں آ گئے. وہ سارے سوال کا جواب ہوگا، میں کچھ پڑھ رہا ہوں. وہ جب پڑھ لیں اس کے بعد جو سوالات کے جواب میں جوابات دیں. کیونکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی دنیا ہوتی ہے میں گھر میں جا کے سلام کروں گا اور یہ کلمات پڑھ لوں گا، درود شریف پڑھ لوں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا، لیکن جو سوالات سامنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کہتا ہے پہلے جواب دے دوں، پھر وہ فضیلت تو چلی گئی نا. تو یہ تعلیم گھر میں جا کر دینی ہے، اور گھر میں جب داخل ہو سلام کریں، یہ چیزیں پڑھیں، پھر آدمی نے جو بات کرنی ہو پھر آدمی وہ باتیں کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.